غور سے دیکھ لیں اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپی بھیانک حقیقت۔ یہ معصوم نظر آنے والا چہرہ دراصل کتنا بھیانک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ گھر میں بیٹھ کے کیسے اس کی ماں ہیرا منڈی چلا رہی ہے، چکلا چلا رہی ہے، ڈیجیٹل ہیرا منڈی، ڈیجیٹل چکلا، ٹھیک ہے، دھندا، اس پہ بات کروں گی۔ اور یہ لڑکی آنے والے دور میں کیا بننے جا رہی ہے، ایک رات کی یہ کتنے چارجز لے گی، ٹھیک ہے، اور دبئی والوں کی اس پہ گہری نظر ہے اور اس کا ایک عالمی ریکارڈ ہے جس پہ میں بات کروں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس لڑکی کے اوپر ویڈیو بناتے ہوئے نا میری بھی زبان لرزتی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا یہ پاکستان کی پہلی لڑکی ہے، کم عمر ترین 13 سالہ لڑکی جو دھندے پہ بیٹھی ہے، اور اس کی بغیرت ماں نے اس کو دھندے پہ بٹھایا ہے۔ شاید اس کی ماں جو کرنا چاہتی تھی وہ خود نہ کر پائی تو اس نے انتظار نہیں کیا بیٹی کے بڑے ہونے کا، اور اس نے اپنی معصوم 13 سالہ بیٹی کو دھندے پہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل ہیرا منڈی ہے، یہ نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہیرا منڈی اور اس طرح کی جو جگہیں ہوتی تھیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور برا سمجھا جاتا تھا، اور لک چھپ کے لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ سر عام وہاں پہ کوئی نہیں جاتا تھا، چھپ چھپا کے لوگ جاتے تھے، اور اس میں وہاں جانے میں بڑا لوگ جو ہے نا وہ بے عزتی سمجھتے تھے۔ لیکن اب جو دور ہے نا، کیونکہ اب اس دور کی اس طرح کی بے غیرت مائیں ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو بدنام کیا ہے، ملک کو بھی بدنام کیا ہے، اور خاندان تو میرے خیال میں ہے ہی گندا۔ اب یہ جو خاتون ہے اپنی بیٹی کو کیا بنانے جا رہی ہے، کوئین دارو، اس کے بعد علیزے ساحر، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی جو ہے حریم شاہ نامی لڑکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح کی کہتے ہیں نا کہ جس طرح کا حریم شاہ نے اپنے لیے ایک راستہ اختیار کیا گندا غلیظ قسم کا، اور وہ جانتی ہے کہ وہ ایک دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس سے اب وہ نکل نہیں پا رہی، تو اب وہ بھی اس کی بولی بھی دبئی والوں نے لگائی تھی اور وہ دبئی چلی گئی اور وہیں سے وہ دھندا جو ہے چلا رہی ہے، اور اس کو اچھے طرح سے پتہ ہے کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکی ہوں۔ تو اب یہ جو لڑکی ہے نا، اس کا ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ وہ عالمی ریکارڈ یہ ہے کہ یہ سب سے کم عمر ترین لڑکی ہوگی پاکستان کی جس نے، میں کہتی ہوں کہ دھندا شروع کیا ہے۔ اب ٹک ٹاکرز بھی، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، کہ وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی بچی ہو کے اس کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے گھٹیا کاموں میں جو ہے نا وہ مطلب پڑ جائے، جو بھی اس کے گھٹیا کام شروع ہو گئے۔ اب کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس کی یہ بغیرت ماں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہجڑا نما باپ، وہ بھی آگے آپ کو میں دکھاؤں گی۔ ہجڑا نما باپ جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سے بڑا لوگ پیسہ کما رہے ہیں، مڈل کلاس فیملی ہے، ساری سہولتیں ان کے گھر میں تھی، گاڑی تھی، اے سی تھا، واشنگ مشین تھی، کھانا پینا بھی ٹھیک تھا، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ یہ پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے گھر کی ہے، ان کے اپنے گھر کی۔ اس نے خود اپنے منہ سے بکواس 100 بار کیا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بچے سین میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے علاقے کے ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو، میں کہتی ہوں اس پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ معاف کیجئے گا میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہیں پر ہے اس طرح کے یوٹیوبرز کی۔ تو نیک لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس طرح کے لوگوں کی تعداد کافی مطلب باقی ایریاز سے زیادہ وہاں پر ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی دوسرے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے چینل بنایا۔ شروع میں تو یہ آئے، شاؤٹ آؤٹ لیا، شاؤٹ آؤٹ کا فائدہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے ویران گاؤں میں جو ہے وہ جا کے کوٹھا بنایا، ٹھیک ہے، کوٹھا بنا کے وہاں پہ پھر یہ مسلسل بھیک مانگتی رہی۔ یہ بغیرت باپ ہے، یہ بغیرت باپ ہے جو چکلا چلوا رہا ہے بیٹی کا ہجڑا نما۔ میں کہتی ہوں اس کو چوڑیاں پہن کے جو ہے نا گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، پاؤں میں نا اس کے گھنگرو باندھ کے نا اس کو بھی چکلے پہ بٹھانا چاہیے۔ تو وہاں ویران گاؤں میں یہ روئیں پیٹیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے چینل بنایا تھا، اس ٹائم تو یہ بہت چھوٹی تھی، تب تو یہ اس کو دھندے پہ بٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو وہاں پہ پھر اس نے اس کو ٹریننگ دی کہ رو
رو رو کے لوگوں کو بتاؤ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے، ہم ویران گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، مکھیوں مچھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی عذاب ہے۔ حالانکہ یہ بہترین سکولوں میں پڑھتی تھی، بچے اس کے پڑھتے تھے اس عائشہ نامی خاتون کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو پیسہ بھیجنا شروع کیا، ان پہ ترس کھا کے۔ اور سب سے زیادہ جو یہاں پہ میں کہتی ہوں نا اس ملک کو برباد کرنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا پر میں مجبور ہوں، آپ لوگوں نے ان کو بھکاری بنا دیا، آپ لوگوں نے ان کو وہاں پہ آپ لوگوں کی شاید حرام کے پیسے ہیں جو آپ ان کو لائن مارتے ہیں، ڈائمنڈ مارتے ہیں صرف اپنا ٹھرک پن جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں کسی چکلے پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اپنے قیمتی پیسہ جو ہے وہ لگا کے اپنے ٹھرک پن پورا کر لیں۔ پاکستان کی کیا کہتے ہیں ینگ جنریشن کو تو کیا کہتے ہیں تباہ و برباد مت کریں۔ تو کیا ہوا جی، پھر وہ رونا دھونا، لوگوں نے ترس کیا، ان کا چینل گرو ہو گیا، پھر ٹک ٹاک پہ یہ آئیں، ٹک ٹاک پہ بھی ان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے ٹائم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب میری بیٹی اس قابل ہو چکی ہے کہ اس کو میں دھندے پہ بٹھا سکتی ہوں، تو ماں نے بٹھا دیا، ماں نے اس کو چکلے پہ بٹھا دی۔ اور جیسے ہی وہ آئی ہے، جیسے ہی ٹک ٹاک کی جو ٹھرکی عوام ہے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان سے ایک نئی لڑکی لانچ کی گئی ہے، عائشہ نامی خاتون کی بیٹی فاطمہ، نام کی بلاج نہ رکھی بغیرت عورتوں نے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو مطلب کہ بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، تمام لوگ رالیں ٹپکاتے ہوئے ٹھرکی جو ہے اس کے پاس آئے، اور انہوں نے جیسے ہی یہ لائف پہ بیٹھی چند ہی دنوں میں اس کو بڑی بڑی گفٹنگ ملنے لگی، اور اس کو ایک ہی ٹائم میں 5 شیر جو ہیں مارے گئے، اور بس وہ دیر تھی، 5 شیر ملنے کی دیر تھی، ان ماں بیٹی کے جو حالات ہیں نا وہ بدل گئے ہیں۔ اس ویران گاؤں کے کچے کوٹھے سے اٹھ کر یہ ایک دم سے کیا کہتے ہیں کہ بنگلے میں شفٹ ہو گئیں، اور قیمتی جو ہے وہ فرنیچر جو ہے وہ لے کے کمرے کو سجا لیا، اور گھر بار بہترین سب کچھ جو ہے وہ ٹنا ٹن، اور ہجڑا نما باپ سامنے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، پورا خاندان، میں اس کے پورے خاندان کو بولوں گی جتنے اس کے چاچے مامے تائے ہیں نا، سب لوگ تم لوگ چوڑیاں پہن کے گھونگھٹ نکال کے کیا کہتے ہیں نا سیج سجا کے بیٹھ جاؤ بغیر تو تم لوگوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ تو اب یہ آنے والے ٹائم میں کیا بننے جا رہی ہے، حریم شاہ، جیسے میں نے بتایا حریم شاہ کے ساتھ ایک اور لڑکی ہوتی تھی، پھر کوئن دارو ابھی آپ نے دیکھا، شمائلہ نیازی کا آپ کو پتہ ہوگا، اس طرح کی بے شمار لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 1-2 منٹ کی بات کرنے کے اس کو آفرز ہو رہی ہیں، کتنے چارجز لوگی، ٹھیک ہے، ہم سے بات کر لو، اتنے بات کرو گی تو اتنے جو ہیں تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر نظریں ہیں، اب دبئی والوں کی نظریں ہیں، سعودی والوں کی نظریں ہیں، اب ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی پیسوں کی، اور وہاں سے جو کہتے ہیں نا وہ ان کو چسکا تو لگا دیا انہوں نے نوٹوں کا، ٹھیک ہے، ان کے منہ کو نوٹوں کی لت تو لگ گئی، وہ خون جیسے کہتے ہیں نا منہ کو لگ جاتا ہے، تو وہ تو اب لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیسے کے بغیر تو نہیں رہ پائیں گی نا، تو اب آگے ڈیمانڈیں بڑھتی جائیں گی، پھر دوپٹہ اترنے کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد قمیض اترے گا، اس کے بعد شلوار اترے گی، اس کے بعد پھر اس کو وہ بازار میں ننگا پھرائیں گے، ٹھیک ہے، اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ ظاہری بات ہے جو لاکھوں روپیہ اس کو دے رہے ہیں وہ ایویں تو نہیں نہ دے رہے، سوچنے کی بات ہے نا، وہ ایسے ہی تو نہیں دے رہے، آپ غور کریں نا۔ اور یہ میں کہتی ہوں اس کا عالمی ریکارڈ اس نے قائم کیا ہے، سب سے کم عمر ترین دھندا کرنے والی لڑکی، اور بے غیرت ماں کی ایک نہایت ہی گھٹیا اور بے غیرت بیٹی۔ یہ ماں نہیں ہے، یہ سپنی ہے جس نے اپنی بیٹی کو بازار میں فروخت کر دیا ہے۔ پہلے تو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو اغوا کر کے یا اس طرح کر کے بیچتے تھے نا، اب مائیں خود اپنی بیٹیوں کو بیچنے لگی ہیں، یہ اس طرح کی عورت ہے۔ تو اب یہ جائے گی جیسے حریم شاہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ یا تو سعودیہ جائے گی یا جائے گی، پھر اگلے اس کی بولی لگائیں گے، پھر اس کو دھندے پہ بٹھائیں گے، لیکن اس کی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف پیسے چاہیے، چاہے پھر اس کی بیٹی کے جسم کو کوئی نوچے، کوئی کھائے، کوئی کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے، جس طرح مرضی استعمال کرے، استعمال تو ہو رہی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس گندے کام میں ملوث یہ خاتون اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سرعام اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی کو اتنا جو ہے وہ لوگ پسند کریں گے، میری بیٹی کو بڑا پیار مل رہا ہے، 5 لائن مل رہے ہیں، ایسے گفٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے تو حالات ہی بدل گئے ہیں،
ہمارا تو یہ ہو گیا ہے، تم لوگ جل رہے ہو، تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، تم دیکھنے والوں اچھے اچھے کامنٹس کیا کرو۔ میں کہتی ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر لعنت بھیجنا مسلمان پہ جائز ہوتی نا تو میں تم لوگوں پہ 1000 بار لعنت بھیجتی۔ بے غیرت ماں، چلو بھر پانی میں نا ڈوب مرو میں کہتی ہوں، اور باپ بھی اور پورا خاندان اسی طرح کی۔ وہ آپ کو پتہ نا قندیل بلوچ جو ہے کس طرح اس کا کیا حال ہوا تھا، اینڈ اس کا کیا ہوا تھا، تو ان سب کے جو ہے نا اینڈ اسی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے عبرت کی کتنے نشان بنی ہیں اس طرح کی لڑکیاں، لیکن اس کی ماں بے غیرت کو نظر نہیں آ رہا، فی الحال اس کو صرف پیسہ دکھائی دے رہا ہے، اس کی آنکھوں میں صرف نوٹ ہیں، ڈالرز جو ہیں وہ ہیں، اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنی بیٹی پہ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تعلیم سے ہٹا کے یہ ٹک ٹاک پر لانا چاہتے ہیں، اس چیز کو عام کر رہے ہیں۔ یہ باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی، یہ ہمارے پاکستان کے، میں کہتی ہوں آپ پاکستان کے دوست نہیں، آپ پاکستان کے دشمن ہیں، آپ پاکستانی عوام کے دشمن ہیں، نوجوان نسل کے دشمن ہیں۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔